روس کی گہرائیوں میں جہاں طاقت منصوبوں کی شکل میں پروان چڑھتی ہے اور عزائم فعالات میں ڈھلتے ہیں، وہاں سے ایک ایسی آبدوز نے سمندر کا رخ کیا ہے جو صرف ایک جنگی مشین نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، خاموش تباہی کا نظریہ۔ کینجا پویا جو ہے اس کی کمیشن اس بات کا اعلان ہے کہ روس اب صرف دفاع پر قانے نہیں ہے، بلکہ وہ زیر سطح ایسے ہتھیاروں کو متحرک کر رہا ہے جو جنگ کے توازن کو یکسر بدل سکتے ہیں۔ یہ آبدوز اس جدت کی علامت ہے جو سوویت زوال کے بعد نئی روسی عسکری سوچ میں جنم لے چکی ہے، ایسی سوچ جو محدود وسائل میں بھی دشمن کو برابری کا جواب دینے نہیں بلکہ اسے خوف میں مبتلا رکھنے کا ہنر جان چکی ہے۔ یہ صرف ایک آبدوز کی لانچنگ نہیں ہے، یہ سمندری دفاع کے اس دور کا آغاز ہے جہاں زیر آب خاموشی میں ایسی للکار چھپی ہے جو ہزاروں میل دور دشمن کے ساحل پر سنی جا سکتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، روس نے حال ہی میں ایک جدید جوہری آبدوز کینیا پویارسکی کو اپنی بحری بیڑے میں شامل کر کے دنیا کو ایک بار پھر اپنی اسٹریٹجک صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آبدوز بوری کلاس کی 8ویں اور اس کے جدید ترین ورژن بوری اے کے 5ویں یونٹ ہے جو کئی اعتبار سے روس کی دفاعی صنعت کی جدید کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس آبدوز کی شمولیت محض ایک عسکری اضافہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی پیغام ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب یوکرین جنگ کے پس منظر میں روس کی بحری اور جوہری حکمت عملی پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ کینیا پویارسکی کو صدر ولادیمیر پوٹن کی موجودگی میں باقاعدہ روسی بحریہ میں شامل کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو اپنے سمندری دفاع کو کس طرح سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اپنے اسٹریٹجک ڈیٹرننس کو کس حد تک جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہ آبدوز پروجیکٹ 955A کا حصہ ہے جسے سیفمیش شپ یارڈ میں تیار کیا گیا، اور یہ RSM-56 بولاوا میزائلوں سے لیس ہے جن میں ہر ایک میزائل کئی خود مختار وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بوری ایک کلاس کے تحت تیار کردہ یہ آبدوزیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، شور کم کرنے والے ڈھانچے اور جدید نیویگیشن اور سونار سسٹم سے مزین ہے جو انہیں زیر آب دشمن کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ ان کی خاموشی، طاقت اور طویل عرصے تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت روس کو ایک ایسا حربہ فراہم کرتی ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود دشمن کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتا ہے۔ کینیا پویارسکی کا نام 17ویں صدی کے روسی ہیرو دمیتری پویارسکی کے نام پہ رکھا گیا جو پولش لتھوانی افواج کے خلاف روسی مزاحمت کی علامت رہے۔ اس نام کے انتخاب سے روس ایک بار پھر اپنی عسکری میراث کو موجودہ دفاعی سوچ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا تاریخ کے ایک سائے کو سمندر کی گہرائیوں میں نصب کر دیا گیا ہو۔ جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی بحر الکاہل اور آرکٹک ریجن میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں، وہیں روس اس طرح کی آبدوزوں کے ذریعے نہ صرف توازن قائم رکھ رہا ہے بلکہ اپنی بحری حدود سے باہر بھی جوہری ڈیٹرننس کو فعال کر رہا ہے۔ کینیا پویارسکی جیسے ہتھیار روس کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ کسی پیشگی حملے کے بعد بھی جوابی جوہری وار کر سکے، جسے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کہا جاتا ہے، اور یہی عنصر روس کی دفاعی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یوکرین جنگ اور مغربی پابندیوں کے باوجود روس نے اپنی دفاعی صنعت کو داخلی خود کفالت کی جانب موڑ دیا، اور کینیا پویارسکی کی کامیاب تیاری اور شمولیت اسی پالیسی کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ آبدوز صرف روس کی موجودہ جوہری طاقت کو نئی جہت دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کئی دہائیوں تک اس کی اسٹریٹجک برتری کو یقینی بنانے کے لیے ایک بنیاد بھی فراہم کرتی ہے۔ روس کی بحری طاقت کے پس منظر میں بوری کلاس آبدوزیں آج نہ صرف ایک تکنیکی معجزہ ہیں بلکہ وہ اسٹریٹجک توازن کا ستون بھی بن چکی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آپریشنل آبدوز کلاس ہونے کے ناطے بوری اے آبدوزیں 24,000 ٹن سے زیادہ وزن رکھتی ہیں، اور ہر آبدوز میں 16 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل RSM-56 بولاوا نصب ہوتے ہیں۔ ان میزائلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک میزائل میں 10 تک نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے جو مختلف اہداف پر ایک ہی وقت میں گر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکلز کہا جاتا ہے جو جدید ترین جوہری حملوں میں مہارت کی علامت ہے۔ اس کلاس کی صلاحیتیں نہ صرف سوویت دور کی آبدوزوں سے کہیں زیادہ جدید ہیں بلکہ یہ روس کی اسٹریٹجک کمانڈ میں ایک مکمل تبدیلی کا اعلان بھی ہے۔ ان آبدوزوں کی تعیناتی نے روس کے سیکنڈ سٹرائک ڈیٹرننس، یعنی کسی بھی ممکنہ دشمن کے جوہری حملے کے بعد بھی جوابی وار کرنے کی صلاحیت کو کہیں زیادہ مؤثر، متحرک اور پوشیدہ بنا دیا۔ بوری کلاس کا پہلا یونٹ مئی 2020 کے آخری ہفتے میں روسی بحریہ میں شامل ہوا۔ یہ آبدوزیں نہ صرف ہتھیاروں کے لحاظ سے بہتر ہیں بلکہ ان کی اسٹیلتھ صلاحیتیں بھی ناقابل یقین حد تک ترقی یافتہ ہیں۔ پرانے ورژنز میں جہاں صرف 12 میزائل رکھے جا سکتے تھے، وہاں بورے ماڈل 16 میزائلوں کی مکمل گنجائش رکھتا ہے
جو ان کے حملے کی قوت کو ایک نئی سطح کے اوپر لے جاتا ہے۔ ان کے اندر ایسے شور کم کرنے والے سسٹمز اور نئی قسم کی پروپلشن آلات نصب کیے گئے ہیں جو انہیں زیر آب تقریباً غیر محسوس بنا دیتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی خاموشی، طاقت اور مکمل تباہی کی صلاحیت کا ایک مرکب۔ ابتدائی طور پہ روسی بحریہ نے صرف 10 بورک کلاس آبدوزوں کی تیاری کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر 2021 میں پہلی بار یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ اس منصوبے کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ روسی ملٹری انڈسٹریل کمیشن کے اہم رکن ولادیمیر پاسپیلوف نے اس وقت کہا تھا کہ یہ منصوبہ کامیاب ثابت ہوا ہے اور اس کی مزید بہتری کے امکانات روشن ہیں، لہٰذا اس سیریز کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد فیصلہ ہوا کہ بورک کلاس آبدوزوں کی تعداد 14 تک بڑھا دی جائے گی، اس میں سے 8 مکمل ہو چکی ہیں جبکہ 3 جو ہیں وہ مزید زیر تعمیر ہیں، اور کینیا پویارس کی 7ویں مکمل آبدوز ہے، اور یوں یہ بورے سیریز کے درمیانی مرحلے میں شامل کی گئی، ایک ایسا مقام جہاں روس ٹیکنالوجی کے نچوڑ کو سمجھ چکا ہے اور آنے والی آبدوزوں میں مزید بہتریوں کی گنجائش بھی نکال چکا ہے۔ ان آبدوزوں کی تیاری اور تعیناتی نہ صرف روس کی عسکری خود کفالت کا اعلان ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ماسکو مستقبل کی جنگوں میں سمندر کے اندر سے حملہ آور ہونے کی مکمل تیاری رکھتا ہے۔ روس یہ جانتا ہے کہ زمینی اور فضائی جنگ کے ساتھ ساتھ جوہری آبدوزوں کی طاقت وہ خاموش تلوار ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی گہرائی سے دشمن پہ وار کر سکتی ہے جو تاریخ بدل دے۔ اس پس منظر میں بورے کلاس نہ صرف دفاعی دیوار ہے بلکہ ایک متحرک جوہری دھمکی بھی ہے جسے نظر انداز کرنا اب کسی بھی عالمی طاقت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمام روسی جوہری آبدوزیں 2 بڑے بحری بیڑوں کے تحت کام کرتی ہیں، شمالی بیڑا اور بحر الکاہل بیڑا۔ کینیا پویارس کی آبدوز کو شمالی بیڑے میں شامل کیے جانے کی توقع ہے جہاں یہ آرکٹک اور بحر اوقیانوس کے علاقوں میں گشت کرے گی، وہ علاقے جو نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں بلکہ مغربی دفاعی اتحادوں خصوصاً نیٹو کے ساتھ روس کے تناؤ میں کلیدی جغرافیائی حیثیت رکھتے ہیں۔ آبدوز کی کمیشننگ کے موقع پہ ولادیمیر پوٹن نے یہ اعلان کیا کہ 2030 تک روس مزید 6 جوہری آبدوزیں اپنے بیڑے میں شامل کرے گا، جن میں 2 مزید بورے کلاس آبدوزیں ہوں گی جو شمالی بیڑے کا حصہ بنیں گی، جبکہ ان کے ساتھ یسن کلاس کی حملہ آور آبدوزیں بھی شامل کی جائیں گی جو روس کی روایتی بحری طاقت کے اگلے درجے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بوری ایک کلاس آبدوزیں اب صرف میزائل لانچنگ پلیٹ فارم نہیں ہیں بلکہ یہ روس کے نیوکلیئر ٹرائیڈ یعنی زمینی، فضائی اور بحری جوہری طاقت کا وہ اہم ترین جز بن چکی ہیں جو کسی بھی فرسٹ سٹرائک میں تباہ ہونے سے بچ کر ریٹیلیشن کرنے کی ضمانت دیتی ہیں۔ ان آبدوزوں کو ایک اور نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے اضافی حمایت حاصل ہونے والی ہے اور وہ ہے پوسائیڈن، یعنی آبدوزی ڈرون ٹارپیڈوز جو جوہری توانائی سے چلنے والا، جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو اور انتہائی طویل فاصلے تک زیر آب خودکار حملہ آور کرنے والا ہتھیار ہو۔ پوسائیڈن کا سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمندر کے نیچے جوہری دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے ساحلی علاقوں میں تباہی کا ایک بالکل نیا تصور جنم لے گا اور اسے روکنا یا تباہ کرنا موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ بوری ایک کلاس آبدوزیں مستقبل میں انہی پوسائیڈن ٹارپیڈوز سے لیس جوہری آبدوزوں کے ساتھ مل کے مشترکہ آپریشنز انجام دیں گی جس سے روس کی زیر آب مہلک قوت جو ہے وہ 2 گنی ہو جائے گی۔ جہاں روس نے اپنی روایتی زمینی اور فضائی افواج کے کئی شعبوں میں دہائیوں پر مہید زوال کو برداشت کیا ہے، وہیں اس نے اپنی اسٹریٹجک جوہری صلاحیت کو نہ صرف محفوظ رکھا ہے بلکہ مسلسل سرمایہ کاری سے جدید ترین سطح پہ برقرار رکھا ہے۔ روس کی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز آج بھی کئی پہلوؤں سے دنیا کی سب سے خوفناک قوت سمجھی جاتی ہیں، چاہے وہ لانچ پلیٹ فارمز ہوں، جدید میزائلوں کی رفتار ہو یا پھر آبدوزوں کی ناقابل دریافت خاموشی ہو۔ اس کے علاوہ روسی بحریہ اپنی روایتی سمندری طاقت کو اثر نو مستحکم کرنے کی بجائے اپنی توجہ خاص طور پہ حملہ آور آبدوزوں پر مرکوز رکھے ہوئے ہے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ایسے میٹرک وارفیئر یعنی غیر روایتی، کم خرچ مگر ہائی امپیکٹ طاقت کے طور پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جو محدود وسائل کے باوجود زیادہ مہنگے اور بڑی تعداد میں دشمنوں کے بحری اثاثوں کو شکست دے سکیں۔ یسن کلاس اور بورے کلاس آبدوزیں جو ہیں یہ اسی حکمت عملی کا مظہر ہیں جو روس کو بحری میدان میں برتری دلانے کا خواب پورا کرنے کی جانب بڑھتا ہوا ایک قدم دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ خاموشی سے پھر زور پکڑ رہی ہے۔ روس جسے ماضی قریب میں کمزور، بکھری اور زوال پذیر ریاست سمجھا جاتا تھا، آج اپنی زیر آب قوت کے بلبوتے پر نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے بلکہ بحر منجمد شمالی، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس جیسے عالمی میدانوں میں اپنی موجودگی کو خطرناک حد تک مؤثر بنا چکا ہے۔ اور کینیا پویارس کی جیسی آبدوزیں اب صرف ہتھیار نہیں ہیں بلکہ روس کی اس بصیرت کا مظہر ہے جو مستقبل کی جنگوں کو سطح زمین سے ہٹا کر سمندر کی گہرائیوں میں لڑنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔